تمہارے حق میں کوئی فیصلہ ہوا ہوگا جو یہ نظام تمہیں منصفانہ لگتا ہے۔ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ ہوا ہوگا جو یہ نظام تمہیں منصفانہ لگتا ہے۔ دل کو چھوڑا مجھ کو الزام خطا دینے لگے، دل کو چھوڑا مجھ کو الزام خطا دینے لگے، وہ تو ملزم ہی کے حق میں فیصلہ دینے لگے۔ دل کو چھوڑا مجھ کو الزام خطا دینے لگے، وہ تو ملزم ہی کے حق میں فیصلہ دینے لگے۔ بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، بے گناہ ہونے سے تو کچھ نہیں ہوگا، ثبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل اوان ہوں۔ عمران خان صاحب، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ اور سائنسدان فواد چودھری صاحب، تینوں کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ 8 ستمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2 رکنی بینچ توہین عدالت کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ الزام یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب، فواد چودھری صاحب اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ تینوں نے اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی، اداروں کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسایا، عدالتوں کو تھریٹ کیا۔ ان کے تمام جو ویڈیو کلپس ہیں اس کو عدالت میں دکھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایڈوکیٹ فیصل کوسین صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی اور موقف اپنایا کہ عمران خان صاحب، فواد چودھری صاحب اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو تینوں اداروں کے خلاف مسلسل زہر اگل رہے ہیں، مسلسل اداروں کو تھریٹ کر رہے ہیں، مسلسل اداروں کے خلاف تنقید کر رہے ہیں، ان تینوں کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ اور توہین عدالت کی کارروائی کے لیے 8 ستمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان باقاعدہ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ 2 رکنی بینچ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب دونوں اس کیس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں، دونوں اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اس کے اوپر تو بعد میں بات کریں گے، لیکن عمران خان صاحب، فواد چودھری صاحب اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ تینوں شخصیات جو ہیں، اگر ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے اوپر بات کرنا بالکل بیکار ہے، کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ بالکل یہی ہے کہ اداروں کو تھریٹ کیا جائے، اداروں کو ڈرایا دھمکایا جائے، اداروں کی پوزیشن کو، اس کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جائے، اور ابھی تک وہ اداروں کے خلاف مسلسل زہر اگلنے میں مصروف ہیں، اداروں کے خلاف وہ کیچڑ اچھالنے میں مصروف ہیں، خواہ وہ عدالتیں ہیں، خواہ وہ پاکستان کی جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، خواہ وہ پاکستان کے دیگر ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، FIA ہے، اینٹی کرپشن ہے، ہر ادارے کے خلاف انہوں نے زبان استعمال کی، ہر ادارے کو ابھی تک وہ اپنے ٹارگٹ پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب کے اوپر آ جائیں جی۔ فواد چودھری صاحب کا اگر آپ نے ٹریک ریکارڈ دیکھنا ہے تو فواد چودھری صاحب جتنے بھی ٹاک شوز میں جاتے ہیں، متعدد ٹاک شوز کے کلپس نکال کے دیکھ لیا جائے، فواد چودھری صاحب نے جج صاحبہ زیبا چودھری صاحبہ ان کو یہاں تک کہا کہ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو معافی مانگنی چاہیے عمران خان صاحب سے، اور یہ تک کہا کہ جو جج صاحبہ ہیں ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ اور پھر ان کے جو ماضی کے کلپس ہیں، جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونی تھی تو اس سے پہلے جب رات کو 12 بجے عدالت کھلی تو اس وقت بھی فواد چودھری صاحب نے عدالت کو کرٹیسائز کیا، عدالت کو تنقید کا نشانہ بنایا، عدالت کی کارروائیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، اور ابھی تک وہ عدالت کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہیں، عدالت کے خلاف وہ بولتے ہیں، اداروں کے خلاف وہ بولتے ہیں۔ اور ان کے جو ٹاک شوز کے متعدد کلپس ہیں، اگر آپ وہ نکال کر دیکھیں اور عدالت میں اگر دکھائے جائیں تو کوئی، میرا خیال ہے کوئی جج اس کو جسٹیفائی کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ جو فواد چودھری صاحب نے ایک بلو دا بیلٹ جا کر گفتگو کی اداروں کے خلاف، پاکستان کی جوڈیشری کے خلاف، اس کو کوئی بھی عام پاکستانی نہ تو جسٹیفائی کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہے۔ پھر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، ان کی صاحبزادی ایمان مزاری صاحبہ، میں کیا بات کروں کہ PTI کا جو سوشل میڈیا ہیڈ ہے اس کو اگر میں یہ کہوں کہ گالم گلوچ بریگیڈ بنایا گیا تو اس میں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی ایمان مزاری صاحبہ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، ان کا بڑا رول ہے، اور انہوں نے جو تنقید کی، اداروں کے خلاف بولی، انہوں نے فوج کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی، فوج کے اوپر جو الزامات لگائے، انہوں نے جس قسم کی زبان استعمال کی،
یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اداروں کو تھریٹ کیا. ابھی تک ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کی جو صاحبزادی ہیں ایمان مزاری صاحبہ، جن کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا تھا، انہوں نے جو پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سربراہ کے خلاف جو زبان استعمال کی، میں بتا نہیں سکتا کہ جو انہوں نے گالیاں دیں اور گندی غلیظ زبان استعمال کی. اس کے بعد میں اگر ایک ایک کر کے پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں کا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھوں تو مجھے بڑی شرم آتی ہے اور مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوگی کہ ایسے لوگ پاکستان کے حکمران تھے، ایسے لوگ پاکستان کو بطور حکمران ریپرزینٹ کر رہے تھے. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ وفاقی وزراء تھے. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ انسانی حقوق کی وزیر تھیں، فیڈرل منسٹر تھیں ہیومن رائٹس کی. فواد چودھری صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر تھے، وفاقی وزیر تھے. اس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بنے، وفاقی وزیر قانون بنے. تو اگر اسی طرح کے لوگ عدالت کو تھریٹ کرتے رہیں گے، عدالت کی کارروائی کو چیلنج کریں گے، عدالت کی اتھارٹیز کو چیلنج کریں گے، جوڈیشری کے اوپر ٹارگٹ کریں گے. عمران خان صاحب اپنے دور میں انہی عدالتوں کو اس بات کے اوپر سب سے زیادہ اپریشیٹ کرتے رہے کہ عدالتیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. جب اقتدار سے نکلے تو انہی عدالتوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں، انہی ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا، انہی ریاستی اداروں کے ریٹ کو، اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، انہی ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کی باتیں کرتے رہے، انہی ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو یہاں تک اکسایا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ججز کے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے، اس کے بعد دیگر اداروں کے خلاف ہیش ٹیگز بنوائے، ٹویٹس کروائیں. اور اس میں ارسلان خالد صاحب جو عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں، جن کو آڈیو کے اوپر ہدایات دی جاتی ہیں کہ جی وہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ جو کرپشن کے اس ٹائم عظیم ریکارڈ قائم کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اب تو ساری باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں نا. وہ کس طرح ارسلان خالد صاحب کو ہدایات جاری کرتی رہیں، انہوں نے کس طرح ارسلان خالد صاحب کو آڈیوز کے اوپر یہ ساری باتیں کی کہ جی کس طرح عدلیہ کے خلاف چلنا ہے، کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرنی ہیں. یہ ساری جو بھی ان کی جتنی بھی کیمپین تھی وہ اسی بنیاد کے اوپر تھی. اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2 رکنی بینچ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی سربراہی میں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 8 سپتمبر کو توہین عدالت کی کارروائی کرے گا عمران خان، شیریں مزاری اور فواد حسین چودھری صاحب کے خلاف. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بینچ کے کارروائی سے پہلے، 8 سپتمبر کی کارروائی سے پہلے، اس کی پروسیڈنگ سے پہلے، یہاں پر اب ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر حکومت کی اتحادی جماعتیں اب اس پر اپنے شدید تر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ جو بینچ کی تشکیل نو ہے یہ مزید تحفظات کو، اعتراضات کو جنم دے گی. کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن انتہائی قابل احترام سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل جج، جنہوں نے ماضی میں فیصلے دیے نون لیگ کے خلاف. نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس بینچ کے اندر انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ جو جج صاحب کا جو ریکارڈ ہے وہ ہمارے خلاف سزائیں دینے سے بھرا پڑا ہے. اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی اب یہ کچھ الزامات لگائے جا رہے ہیں آنریبل جج مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے اوپر کہ انہوں نے جی خصوصی عدالت کا جو فیصلہ تھا پرویز مشرف صاحب کا، جس میں 2 ججز نے اکثریت کے ساتھ پرویز مشرف کو تختہ دار کے اوپر سزائے موت دینے کا حکم دیا، تختہ دار کے اوپر لٹکانے کا حکم دیا جسٹس شاہد کریم اور جسٹس وقار سیٹھ مرحوم نے. اور جسٹس نظر اکبر صاحب جو تھے انہوں نے ایک جج نے اختلاف کیا تھا. تو اب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہاں پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے اس فیصلے کو، خصوصی عدالت کے فیصلے کو کل عدم قرار دیا، اس کو کویش کر دیا، اس کو پکڑ کر کل عدم قرار دے دیا. یہاں پر اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جو 2 رکنی بینچ ہے اس سمیت پوری عدلیہ کا بھی امتحان ہوگا کہ ان کے پاس تمام کلپس، تمام شواہد، تمام ریکارڈ، تمام پروف موجود ہوں گے اور وہ اس بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ عمران خان صاحب، فواد چودھری صاحب اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو کہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، ان کو سزا دی جائے. چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی میں نے آپ کو لاسٹ ولاگ میں بتایا کہ کیا کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود عمران خان، فواد چودھری اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو کوئی سزا نہیں ہوتی اور پھر یہ کیس جوں کا توں رہتا ہے یا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے،
تو پھر اس نظام انصاف کے اوپر جو سوالیہ نشان ہوگا وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک سوالیہ نشان رہے گا، جس کا جواب ہماری عدلیہ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ بہت قابل احترام عدلیہ کے ساتھ بہت اچھے الفاظ میں اختلاف کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر اس نظام انصاف سے ایک عام آدمی کو تو پہلے کوئی توقع نہیں ہے، سیاستدان اس سے پھر کوئی توقعات وابستہ نہیں رکھیں گے۔ دوسری بات کہ یہ پوری عدلیہ کا امتحان ہے۔ دیکھیں، میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف اور حکمران جماعت جتنی بھی حکمران اتحادی جماعتیں ہیں ان تمام کا یہ موقف کہ یہ 2 رکنی بینچ کے اوپر شدید تر تحفظات اور اعتراضات ہیں، اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بینچ بنا ہے مجھے اس سے انصاف کی امید ہے۔ مجھ سمیت پاکستان کے اگر 22 کروڑ عوام کو انصاف کی امید نہیں ہے تو پھر 2 سے 3 کروڑ لوگ تو اس عدالت سے انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں، انصاف کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ تو اگر انصاف ہوگا اور صحیح معنوں میں ہوتا نظر آئے گا تو عدالت کا وقار بڑھے گا، عدالت کی عزت بڑھے گی، عدالت کا وقار جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، عدالت کی عزت میں مزید اضافہ ہوگا اور عدالت کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکے گا۔ اگر عمران خان صاحب، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ اور فواد چودھری صاحب ایسے ہی دندناتے پھرتے رہے اور ایسے ہی وہ الزامات لگاتے رہے اداروں کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، FIA، اینٹی کرپشن، الیکشن کمیشن، تو پھر سر اس پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن مجھے اس عدالت سے بالکل امید وابستہ ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور حالات سے انسان کو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، وقت بدل جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئیں، وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہیں، آج وہ باہر کے ملک میں انجوائمنٹ کر رہے ہیں، کوئی ان کو نہیں پوچھ رہا۔ بالکل وقت بدل گیا، لوگوں کا تھا کہ بڑا سخت اور بڑا کڑا احتساب ہوگا، بالکل ہوا، لیکن ان کے اوپر سے وہ مشکلات ٹل چکی ہیں۔ وہ بے شک ایک الگ بات ہے پاکستان میں وہ پھر آئیں جیل میں جائیں، لیکن اس وقت تک ان کے پاس ایک بہت بڑا ریلیف موجود ہے۔ عمران خان صاحب چونکہ اقتدار سے اترے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی مجھے انصاف نہیں ملتا، یہی عدالتیں ان کو انصاف بھی دیتی ہیں، یہی عدالتوں سے وہ انصاف کی توقعات وابستہ رکھتے ہیں، انصاف ملتا ہے تو ایک عام آدمی جو ہے اس کو بھی انصاف کی امید ہے انہیں عدالتوں سے۔ اب عدالتوں کا بھی امتحان ہے، 2 رکنی بینچ کا بھی امتحان ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی امتحان ہے، تو دیکھتے ہیں جی عدلیہ اس امتحان میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن آخر میں یہ بات کر دوں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت آسان معاملہ ہے اور ان کو سزائیں نہیں ملیں گی، یہ کہنا تو قبل از وقت بالکل درست ہے، لیکن یہاں تک یہ بات کروں کہ یہ عدلیہ کے لیے ایک بہت سرپرائزنگ قسم کا امتحان ہوگا کہ عدلیہ اب اپنی پوزیشن کو کیسے جسٹیفائی کرتی ہے، ڈیفینڈ کرتی ہے، کیونکہ عدلیہ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اگر وہ عمران خان سمیت فواد چودھری اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو اس کیس میں بچا بھی لیتے ہیں تو پھر ان کے پاس آخری آپشن یہی ہوگا کہ وہ کسی طرح عوام کو اس بات کی امید دلا سکیں، آس دلا سکیں کہ لوگ ایک عام آدمی عدلیہ کے اوپر اعتماد کرے، کیونکہ اب عدلیہ کا اصل امتحان شروع ہو چکا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی اس کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔